یہ ہے نوحی الیہم من السماء کا نظارہ۔ بہرحال وہاں نمازوں کے بعد پھر انہوں نے دستی بیعت بھی کی، اس کا اظہار کیا دستی بیعت کروں گا۔ جرمنی کے جلسے کی کارکنوں کے حوالے سے تو میں نے باتیں کی ہیں۔ جرمنی کا جلسہ سب نے دیکھا ہے، ایم ٹی نے دنیا کو دکھایا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیاب جلسہ تھا۔ حاضری بھی 32,000 سے اوپر تھی اور گزشتہ جلسے کے برابر تھی۔ امیر صاحب کا بھی خیال تھا اور میرا بھی خیال تھا کہ گزشتہ سال سے شاید 6-7 ہزار حاضری کم ہو، کیونکہ گزشتہ سال جوبلی کا جلسہ تھا۔ لیکن جلدی جلسہ کرنے کا ایک یہ بھی فائدہ ہوا کہ اسکولوں میں چھٹیاں تھیں، اس لیے لوگ آئے۔ اور یہ بھی بہت اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا فضل فرماتا ہے تو ہمارے اندازے جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ جلسے سالانہ کے پروگرام اللہ تعالیٰ کے فضل سے بھرپور تھے، سب نے تقریریں سنی، مقررین کے خطابات سے علمی اور روحانی فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اسے اب صرف حاضر اٹھانے تک ہی محدود نہ کریں، بلکہ اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنے دلوں میں پاکیزگی پیدا کریں۔ بس اس جلسے کو صرف علمی اور ذوقی حظ کا ذریعہ نہیں ہمیں بنانا چاہیے، اور نہ ہی وقتی روحانی فائدہ اٹھانے والے ہوں ہم، بلکہ جیسا کہ میں نے سورہ توبہ کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ جلسے کی برکات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ تمام خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرنے والے ہم ہوں جن کا اس آیت میں ذکر ہے۔ عبادت کرنے والے بھی ہوں، سجدہ کرنے والے بھی ہوں، رکوع کرنے والے بھی ہوں، نیکیوں کا حکم دینے والے بھی ہوں، برائیوں سے روکنے والے اور رکنے والے بھی ہوں۔ اور ہوں گے ہم تب اس وقت جب تک خود اپنے آپ میں یہ ساری تبدیلیاں پیدا نہیں کریں گے، تبھی ہم یہ سب کام کرنے والے ہو سکتے ہیں، برائیوں سے روکنے والے۔ جلسے کی خاص باتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اس سال 10 ممالک سے، مشرقی یورپ کے اکثریت کے ممالک میں سے جلسے جرمنی پر نمائندگی ہوئی ہے۔ ان میں سے بلغاریہ ہے، ہنگری ہے، رومانیہ ہے، مالٹا ہے، آئس لینڈ ہے، البانیہ، بوزنیا، میسیڈونیا، کوسوو، لتھوینیا۔ تو ان ملکوں نے اس دفعہ وہاں حاضر ہو کر جلسے کے پروگرام سنے، اور ان میں سے کچھ تعداد تو احمدیوں کی تھی اور بہت سے غیر مسلم یا غیر احمدی مسلمان تھے۔ ان وفود سے ایک مشترکہ میٹنگ ہفتہ کی شام کو امیر صاحب نے رکھی ہوئی تھی، لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ فائدہ تبھی ہوگا جب علیحدہ علیحدہ، یعنی ہر گروپ سے، ہر ملک سے علیحدہ علیحدہ ملاقات ہو، وہاں کے حالات کے مطابق ان سے باتیں ہوں۔ چنانچہ جلسہ ختم ہونے کے اگلے روز ان وفود سے علیحدہ ملاقات ہوئی، جس میں ان کے من تاثرات پوچھے۔ ہر ایک نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ جلسہ کا جو انظام تھا عجیب حیرت انگیز تھا۔ ہر ایک نے اس بات کا اظہار کیا کہ اب ہم نے جماعت کو دیکھ لیا ہے قریب سے، جلسے کو بھی دیکھ لیا ہے، جو احمدی نہیں تھے اب ہم اپنے رابطے جماعت سے مزید مضبوط کریں گے۔ اور اس بات پر بھی بلا استثناء سب کو حیرت تھی کہ اتنے بڑے مجمع کو سنبھالنا آسان نہیں ہے، لیکن ابھی کیونکہ یہ دنیا دار ہیں اس لیے علم نہیں کہ مجمع کو خدا کی خاطر شامل ہونے والا خود سنبھالتا ہے۔ والنٹیئر کارکن تو کم کام کر رہے ہوتے ہیں، ہر شامل ہونے والا کیونکہ خدا کی رضا کے حصول کے لیے آتا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ خود سنبھال رہا ہوتا ہے، اس لیے ضرورت ہی نہیں ہے کسی پولیس فورس کی یا کسی اور چیز کی۔ اور یہی چیز ہمیشہ ہر جلسے پر، یہاں بھی وہاں بھی، دنیا میں ہر جگہ، ہر غیر جو شامل ہوتا ہے اس کا اظہار کرتا ہے۔ امن اور پیار کا ماحول بھی عجیب تھا۔ ہر ایک نے یہ کہا کہ یہ تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔
ہر ایک لگتا تھا کہ دوسرے کے جذبات کا خیال رکھ رہا ہے. پھر یہ بھی ان کے لیے حیرت انگیز بات تھی کہ اتنے بڑے مجمع کو کھانا کھلانا اور بڑے آرام سے کھلانا، اور ایسٹ یورپ میں تو ویسے بھی ڈسپلن اتنا نہیں ہے، ان کے لیے تو بہت بڑی بات تھی. پھر ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ تو ان کے لیے بالکل ہی انوکھی بات تھی. بس یہ بھی ایک خاموش تبلیغ ہے جو جلسے میں شامل ہونے والا ہر شخص کرتا ہے. اس لیے ہمیشہ اس خصوصیت کو بھی قائم رکھیں اور یاد رکھیں. بعض دفعہ جہاں بڑی بڑی دلیلیں کام نہیں کرتی، عملی نمونے جو ہیں اپنا کام دکھا جاتے ہیں. بلغاریہ سے 90 افراد کا وفد باوجود اس کے کہ وہاں جماعت کی مخالفت ہے اور سرکاری مفتی جو ہے جماعت کے بڑا سخت مخالف ہے، اور اس مفتی کی وجہ سے ہماری جماعت پر بڑی پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں، اس کے باوجود اتنے لوگ شامل ہوئے. اتنی تعداد میں لوگوں کا آنا، جس میں سے نصف احمدی اور باقی غیر جماعت دوست تھے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ ان کی پابندیوں کی وجہ سے پھر حقیقت جاننا چاہتے ہیں. یہ پابندیاں بھی تبلیغ کا کام کرتی ہیں. مخالفت کی وجہ سے عیسائیوں کو بھی توجہ پیدا ہوئی ہے، اور بہت سے عیسائی بھی وہاں آئے تھے. ایک باپ بیٹی آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا مجھے علیحدہ بھی ملنا ہے. میں نے تو باپ نے پھر بتایا مجھے کہ گزشتہ سال میں بھی آیا تھا، میں اور اپنے بیٹے کے ساتھ آیا تھا، اور میرا بیٹا وہاں پولیس کی سیکرٹ پولیس جو ہے اس میں ملازم تھا. جلسے پر آنے کی وجہ سے واپس جاتے ہی اس کو خلاف چارج شیٹ لگ گئی، محکمانہ کارروائی کی گئی اور اس کو پولیس سے فارغ کر دیا گیا. اور قانون تو وہاں بھی اس طرح قائم نہیں، اس لیے وہ میں نے کہا مقدمہ کر کے اپنا حق لیں، تو انہوں نے کہا وہ بھی ملنے کی کوئی امید نہیں ہے. تو صرف الزام اس پہ یہ تھا کہ جرمنی میں احمدیوں کا جلسہ ہوا، وہاں کیوں گئے؟ ضرور تم نے کچھ نہ کچھ بغاوت کا عنصر ہے. میں نے اس شخص سے، جو اس لڑکے کا باپ تھا، ان سے کہا کہ اپنے بیٹے سے کہیں کہ احتیاط کریں، ہمارے لیے اپنے آپ کو اتنی مشکل میں نہ ڈالیں. اس پر اس شخص نے جواب دیا کہ میرا بیٹا کہتا ہے کہ مجھے تو ان میں سچائی نظر آتی ہے اور یہ مظلوم بھی ہیں، اس لیے میں ہمیشہ انہی کا ساتھ دوں گا، چاہے میری نوکری جائے یا کچھ اور مجھے تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں. تو مجھے اس کے بعد کوئی پرواہ نہیں. تو یہ باتیں کون ان کے دلوں میں ڈالتا ہے؟ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں کر سکتا. احمدیت کے بڑے قریب ہیں یہ لوگ، اللہ تعالیٰ جلد ان کا سینہ بھی کھولے. بیٹی بھی پڑھی جو ان کے ساتھ آئی تھی اس دفعہ، ان کی پڑھی لکھی ہیں، ہمارے بعض لٹریچر اور کتب کے اور اقتباسات کے انہوں نے ترجمہ بھی کیا ہے. ان کا جماعت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، وہاں ایک پاکستانی فیملی ہے صرف، اور اس فیملی نے اس وقت مبلغین تو وہاں ہے نہیں، ساری جماعت کو وہاں سنبھالا ہوا ہے، کافی بڑی تعداد میں ہو گئی جماعت. اور ان کا جو عیسائی ہے خاتون جن کا میں نے ذکر کیا، ان کا بھی اٹھنا بیٹھنا ہے اس وجہ سے بھی کہ جماعت کے لٹریچر کا یہ ترجمہ کرتی ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے اردو بھی سیکھ لی ہے. تو میں جب اس خاتون کے والد سے مربی صاحب کے ذریعے باتیں کر رہا تھا، تو یہ لڑکی اپنا سارے لاتی جاتی تھی. مجھے خیال آیا کہ سمجھ اس کو آ رہی ہے. میں نے پوچھا تو اس نے کہا ہاں میں نے کافی حد تک اردو سیکھ لی ہے. اللہ تعالیٰ اس کا بھی سینہ کھولے اور قبولیت کی توفیق عطا فرمائے. اس خاتون کے اردو بولنے سے مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ جو ابھی بیعت میں شامل بھی نہیں ہوئے، وہ تو قریب آنے کے لیے اردو سیکھ رہے ہیں، اور وہ جن کے ماں باپ کی یہ زبان ہے وہ اسے بھول رہے ہیں. یہ بعد میں آنے والے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا لٹریچر آپ کی زبان میں پڑھ کر پرانوں سے کہیں آگے نہ نکل جائیں. ان وفود میں بعض اخباری نمائندے بھی تھے جنہوں نے اپنے ملکی اخباروں میں
جلسے کی خبریں مع تصویروں کے شائع کروائی ہیں، اور اس حوالے سے بھی جلسہ جو ہے وہ تبلیغ کا ذریعہ بن گیا اور جماعت کے تعارف کا ذریعہ بن گیا۔ ان اخباری نمائندوں کو میں نے جماعت کا تعارف اور تفصیل سے جو ہم انسانیت کے لیے خدمت کر رہے ہیں اس کے بارے میں بتایا، ان کو توجہ دلائی کہ انسانی قدروں کی پہچان ہونی چاہیے۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس حوالے سے اخبارات میں کالم لکھتے رہیں گے۔